الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق اللہ العظیم. استاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے ہیں اور مجھے تو آپ کو استاد پسند نہیں آئے. میرے تو ان پر 3 اعتراضات ہیں. پوچھا کیا اعتراضات ہیں؟ کہہ رہے ایک تو میں نے سنا تھا کہ جو علماء ہوتے ہیں اسکالرس ہوتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے وہ تو بہت کم کھانا کھاتے ہیں, انہوں نے تو بہت زیادہ کھانا کھایا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھے. میرا خیال تھا اٹھے کہ میں وضو کے لیے پانی بناؤں گی انہیں دوں گی. اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ بغیر وضو فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے. 3 اعتراضات ان کی بیٹی نے کیے. امام صاحب نے کہا, امام حنبل نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. ناشتے کا وقت ہوا, پوچھا کہ بتائیے آپ کا سفر کیسا گزرا, رات کو نیند صحیح آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سفر تو اچھا نہیں گزرا. 6 مہینے تک میں فاقے کاٹتا رہا, بہت کم کھانا کھایا, تو بہت زیادہ طلب تھی اچھے کھانے کی. جب تمہارے پاس پہنچا تو تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا تھا تو میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور بہت زیادہ کھانا کھایا. یہ ان کی بیٹی کے پہلے اعتراض کا جواب کہ کھانا بہت. دوسرا انہوں نے کہا کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے. اب یہ نہیں سوال نہیں کیا, کہنے کہ جب میں عشاء پڑھنے تمہارے ساتھ گیا تم نے جو تلاوت کی تھی اس میں ایک آیت ایسی تھی جو تم نے تلاوت کی, اور جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے کہا اس میں تو فقہ کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں. گھر آیا, آ کر لیٹ گیا, میں اسی ایک آیت پر غور کر کے فقہی مسائل نکالتا رہا. میں نے اس میں سے 108 مسائل نکالے. جب 108 پر پہنچا تو فجر کی اذان ہو گئی. پوری رات کو میں اسی آیت پر غور کرتا رہا. کبھی میری توجہ اس جانب گئی نہیں تھی جو آیت تم نے تلاوت کی. مجھے آیت یاد نہیں لیکن لکھا ہوا ہے. تو میں بغیر وضو کے, میرا وضو قائم تھا, نماز پڑھنے چلا گیا. تو ان کی بیٹی کے یہ 2 اعتراضات بھی یہاں پر رفع ہو گئے. یہ وہ تقوی ہے. اب اس سے 2 سبق تو ہمیں بہت اہم مل گئے کہ جو تقوی رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی بہترین مثال امام شافعی کا یہ عمل ہے. 6 مہینے تک انہوں نے بچ بچ کر جو ہے نا وہ کھانا کھایا.
اور دوسرا جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ امام شافعی کو ایک آیت میں سے 108 مسائل سجا دیتے ہیں، ایک آیت میں سے۔ یہ تقوی کا دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کو اجر ملتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کھانے کے بارے میں کیا تھیں۔ مشہور کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں آپ کے معمولات کو جمع کیا گیا، اور پھر اس میں سے اور باقی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان میں باب الاطعمہ، کھانے کے جو چیپٹرز ہیں ان میں سے احادیث کو لے کر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب میں نے تصویر دی ہے رسول اکرم کا دسترخوان، اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو انہی کتابوں سے میں نے چند احادیث لی ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ حدیث پڑھنے سے بتانے سے زیادہ اثر ہوتا ہے، انسان زیادہ اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام لینا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی پہلے تو بسم اللہ پڑھنا، اگر بھول جائے تو جب یاد آ جائے درمیان میں آخر میں تو یہ پڑھ لے۔ اور ایک دعا بھی اور بھی دعائیں آتی ہیں، آگے ان کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر ایک اور حدیث یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتوا بیت ابی ایوب، آپ تینوں حضرات ابو ایوب انصاری کے گھر آئے، فلما اکلوا وشربوا، انہوں نے کھانا کھایا اتنا کہ وہ شبعان ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، خبز و لحم و تمر و بصل و رطب، کہ یہ جو خبز روٹی تم نے کھائی، روٹی اور یہ گوشت، اور تمر بصر اور رطب، یہ کھجور کی تین قسمیں، عام کھجور، بصر خشک کھجور، رطب گیلی کھجور، یہ سب کھائی۔ یہ سب چیزیں اذا اصبتم مثل هذه فضربتم بأيديكم، یہ چیزیں تم پر پہنچ گئی اور تم نے اپنے ہاتھ سے وہ کھانا شروع کر دیا، فقولوا بسم اللہ وبرکت اللہ، تو یہ کہو کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے کھانے کی کبھی برائی بیان نہیں کی، اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناگوار ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں سیدنا انس کہ آپ نے کبھی چھوٹی چھوٹی تشتری میں کھانا نہیں کھایا، نہ آپ نے کبھی پتلی روٹی یعنی چپاتی کھائی، اور نہ آپ نے خوان پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ خوان کہتے ہیں ٹیبل کو، جن لوگوں کا سعودی عرب وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک تو خوان ہوتا ہے، مائدہ، سورہ مائدہ بھی ہے، اور دوسرا سفرہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کبھی جائیں عمرہ وغیرہ پہ تو آپ وہاں کھانا خریدیں اور آپ ان سے چاول لیں، ایک پلاسٹک کی شیٹ بھی دیتے ہیں، سفرہ کہتے ہیں، آپ بچھا کر اس پر کھانا کھائیں۔ تو فرمایا یہ کہ آپ نے کبھی چھوٹی تشریح میں کھانا نہیں کھایا، کبھی پتلی روٹی نہیں کھائی، کبھی آپ نے ٹیبل پہ کھانا نہیں کھایا۔ تو قتادہ سے پوچھا گیا کہ آخر لوگ کس چیز پر کھاتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سفرہ پر، یعنی پلاسٹک کی چٹائی نیچے بٹھا لیتے تھے اور اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اسے جناب بخاری نے روایت کیا۔ پھر آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، پورا ہاتھ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کا تو چاٹتے تھے، اور اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو اٹھا کے صاف کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو پلیٹ میں سالن بچ جائے اسے بھی چاٹ لیا کرو، اور آگے ایک حدیث یہ بھی آ جائے گی کہ جس پلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے، کھانا چھوڑا نہیں جاتا، وہ پلیٹ کھانے والے کے لیے برکت اور مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یعنی کتنی ترغیب جناب اس میں دی گئی۔ آپ کو جو ہے نا وہ بھنا ہوا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پیش کیا گیا، آپ کھانے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہاں صحابہ نے جب ایسی احادیث آتی ہیں تو بتاتے ہیں وضو نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں فرق کرنے کے لیے بہت سے احادیث میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ اچھا، پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کو شہد اور میٹھی چیز بہت پسند تھی، اور جب گوشت پیش کیا گیا ایک دفعہ آپ کو، تو آپ نے اس گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کبھی ٹیک لگا کر، بلکہ میں غلاموں کی طرح بیٹھ کر، آپ کا طریقہ بیٹھنے کا یہ تھا کہ زمین میں بیٹھتے تھے، یا تو دونوں گھٹنے اوپر اٹھا لیتے تھے، 2 زانوں، یا ایک اٹھا لیتے تھے اور ایک بچھا ہوا ہوتا تھا جیسے تشہد میں ہوتا ہے۔
تو یہ آپ کا طریقہ تھا، 3 انگلیاں زمین پہ بیٹھنا اور 2 زانوں پر بیٹھنا بغیر ٹیک لگائے، یہ سنت مبارکہ تھی۔ سیدنا عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا، بڑا پیالہ اتنا تھا کہ 4 لوگ مل کر اسے اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعوت فرمائی اور اس میں سورید بنایا، یہ سورید کا ذکر آگے آ جائے گا، سورید کیا ہوتا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے کریم بندہ ہوں، میں تو عاجزی کے ساتھ اسی طریقے سے بیٹھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے کھاؤ، سائڈوں میں سے کھاؤ اور نہ درمیان میں سے مت لو۔ ایک بڑا پیالہ یہاں بتانا مقصود تھا کہ مطلب جو ہم پڑھتے ہیں، ایک جانے تو فاقے بھی گزرتے تھے، کئی روز تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور دوسری جانب یہ بھی تھا جب دعوت تو آپ کا اپنا ایک پیالہ تھا، اس کا نام رکھا تھا غرہ، اس کا نام تھا، اور اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کا کھانا ایک ساتھ بنتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ نے حضور کی دعوت کی خدمت میں کچھ گھی، پنیر، چیز اور گوہ بھیج دیا۔ گوہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو یہ ہوتا ہے نا کروکوڈائل جو بیچتے ہیں فٹ پاتھ پہ، سانڈے کا تیل، کوئی اور نام اس کا اچھا سا ہے، وہ یہ 3 چیزیں دی گئی۔ لیزرڈ بھی کہتے ہیں، ڈیزرٹ کی لیزرڈ، اور سعودی عرب میں سے ضب کہتے ہیں زوئیں سے۔ تو اب پیش کی تو آپ نے گھی اور پنیر کھا لیا لیکن گوہ کو چھوڑ دیا، اور آپ نے نہیں کھایا لیکن باقی لوگوں کو منع بھی نہیں کیا۔ تو جو چیز پسند نہیں تھی آپ نہیں کھاتے تھے اور باقی لوگوں کو منع بھی نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تربوز ایک مرتبہ آپ نے کھایا تو تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کے کھایا، ہوتا تربوز پھیکا ہو، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن کوئی وجہ آپ نے تربوز اور کھجور کو ملا کے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے بیلنس کرتے ہیں، نیوٹرل کرتے ہیں، اور وائس ورسا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ کو مکھن اور کھجور پیش کیا گیا تو آپ نے اسے بہت پسند فرمایا، مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانا بھی بہت پسند فرمایا۔ سید انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے سامنے روٹی اور زیتون کا تیل رکھا گیا، آپ نے کھایا، اور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ افطر عندکم صائمون، تو ہمارے پاس روزے دار آ کے روزہ کھولیں، وَأَقَلَ طَعَامُكُمْ، اور تمہارے کھانے کھائیں ابرار نیک لوگ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تم پر فرشتے رحمتوں کی دعائیں بھیجیں، تم پر فرشتے رحمت کریں۔ یہ آپ نے روٹی اور جو ہے وہ زیتون کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا، اور پھر یہ کہ کھانا کھا لیا، اب جب یہ سفرہ دسترخوان جو اٹھاتے تھے آپ، تو اٹھاتے وقت آپ دعا پڑھتے تھے، شروع میں دعا ہو گئی اور اٹھاتے تھے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکن فیہ غیر مخفی، تمام تعریفیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ نہایت ہی پاکیزہ بابرکت تعالیٰ ہے، غیر مخفی جو سب کے لیے کافی ہے، ولا معدہ، اور کوئی جنب ہو اس کے لیے کافی نہیں، نہ اسے چھوڑا جا سکتا ہے، ولا مستغنی، نہ ان سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، انہ ربنا، اے رب ہماری دعا سن لے، یعنی یہ دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا ہے۔ پھر سیدنا عمر بن امیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بکری کا گوشت دیا گیا تو آپ نے چھری سے کاٹ کر گوشت کو کھایا، شاید یہیں سے لوگوں کہتے ہیں کہ وہ فورک سے بھی کھایا جا سکتا ہے، جب چھری سے آپ نے کاٹا تو فورک بھی اسی قسم میں آتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اور پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تازہ کھجوریں اور ککڑی پیش کی گئی، ککڑی تو آپ نے وہ ملا کر دونوں کھائیں، ذائقے کے لیے یا مٹھاس کے لیے یہ وجہ ہوگی۔ آپ ایک مرتبہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا ہاتھ پکڑ اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر لے گئے، یعنی حضور اپنے گھر سیدنا جابر کو لے گئے، اور لے جا کر آپ نے گھر والوں سے کہا کہ کوئی روٹی وغیرہ ہو تو پیش کی جائے۔ روٹی لائی گئی تو آپ نے فرمایا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے کہا سالن تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ہے، تو آپ نے کہا سرکہ تو بہترین سالن ہے، تو آپ نے سرکے کے ساتھ وینیگر اس کے ساتھ آپ نے روٹی کھائی۔ ایک مرتبہ ایک درزی نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، اور ظاہر گوشت نہیں ہوگا تو انہوں نے کدو پکائے، اور کدو کا شوربہ تھا، وہ حدیث جو ہم سنتے ہیں نا وہ اسی موقع کی حدیث ہے کہ آپ شوربے میں سے دائیں بائیں سے کدو تراش کر رہے تھے اور اس کے ٹکڑے آپ کھا رہے تھے۔ وہ درزی نے آپ کو دعوت کی تھی، تو صحابی انس کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی، اب میں کدو بہت شوق سے کھاتا ہوں جب میں نے اللہ کے رسول کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ پانی وغیرہ پینے میں 3 مرتبہ سانس نہیں لینا چاہیے. سانس لینا ہو تو منہ کو ہٹا کر لیں, اور اس سے انسان سیر بھی ہوتا ہے, زیادہ پیاس نہیں لگتی, پیاس بجھ جاتی ہے, اور ہضم بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے اس کی وجہ فرمائی. پھر سیدنا عباس روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. ترمذی کی روایت ہے. تو افضل یہ کہ انسان 3 سانس میں پانی پیے, کھانے میں پھونک نہ مارے ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا سا وقت دے تاکہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے. اور اگر کوئی تنکا وغیرہ پڑ گیا تو اسے اپنے ہاتھ سے یا چمچ سے نکال دے, لیکن پھونک سے اسے, یہاں پر پکا ہوا کھانا ہے, یہاں پھونک مارنے کی ممانعت ہے, لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے ایک اور جگہ پر پھونک ماری بھی گئی. اچھا, سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, آپ نے پانی طلب فرمایا. تو جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں پانی کے بدلے یہ نبیذ لے آؤں. نبیذ شربت وہ کہتے تھے. 12 گھنٹے کے لیے کھجور کو, کشمش کو بھگو دیا اور شربت بن گیا. آپ نے فرمایا ہاں لے آؤ. تو نبیذ لے کر آئے, اور آپ نے جناب وہ جب نبیذ کا پیالہ دیکھا تو آپ نے کہا اسے ڈھانکا کیوں نہیں تھا, کوئی پڑا ہوا لے کر آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے ڈھانک کے رکھنا چاہیے, اگر پورا نہ کور کر سکو تو کم از کم ایک لکڑی اس کے اوپر رکھ دو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خاندان میں بڑے لوگ جب کچھ چیز آدھی پیلی چائے بچ گئی تو اس کے اوپر کوئی رکھ دیا, مسواک رکھ دی, چمچ رکھ دی, تاکہ یہ نا اس میں برکت اس کی نا باقی رہے. اور پھر آپ نے وہ نبیذ جو ہے نا وہ نوش فرمائی. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے سالم بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری ایک بکری جو ہے نا سالم بھونی گئی ہو اور یہاں تک کہ اس کی وہ جلد بھی نہ اتری ہو. کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے یہ کیا ہو. ابو حازم فرماتے ہیں, سہل بن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کبھی میدا نہیں کھایا. اب یہ جو آج کل جو ریفائن فوڈ کی انڈسٹری ہے, ہر چیز میدا, سوجی, اور آپ نے جو چیزیں کچھ اور چیزیں بتائیں کہ آپ نے شمس نے مجھے گائیڈ کیا تھا اس پریزنٹیشن کے لیے, تو یہ میرے استاد ہیں. تو جو چیزیں ریفائن کھانے ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں کھائے. اور پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں چھلنی تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کبھی چھلنی دیکھی ہی نہیں. چھلنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جب کھانا کھانا ہوتا اسی وقت دیر اینڈ دین اسی دن کا وہ آٹا جو کا گوندتے, اور گوند کے نا اس کو پھونک مار کے اوپر سے اگر کوئی ہوتا اڑا دیتے, باقی جو بچتا اسے اسی طریقے سے کھا لیتے تھے. اچھا, جو آپ کا کھانا تھا نا وہ جو کی روٹی تھی. جو کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بارلے کہتے ہیں. اچھا بارلے, اچھا اس زمانے میں گندم تھی لیکن بہت مہنگی تھی, اور رومن امپائر میں تھی. حضرت معاویہ کے زمانے میں بڑے پیمانے پر گندم کو امپورٹ کیا گیا, اور پھر گندم متعارف ہوئی, اور اس کے بعد مہنگی بھی تھی تو لوگ کم کھاتے تھے. لیکن اب آپ کے زمانے میں جو کھائی جاتی تھی. کبھی کبھی آپ نے گیہوں کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے, تو موسٹلی آپ جناب وہ بارلے کھایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کو کبھی برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی یا سالن نہیں ملا, یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. 3 دن تک مسلسل یہ گیہوں مہنگی والی چیز اور روٹی سالن آپ نے مسلسل 3 روز تک کبھی نہیں کھائی. پھر ایک اور حدیث میں سیدہ فرماتی ہے کہ جب 3 چاند لوگ دیکھ لیتے تھے, یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے, تو اس میں کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا. تو پوچھا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ تو فرماتی ہے کہ پھر ہم اسودین کھا لیا کرتے تھے. 2 کالی چیزیں کھا لیا کرتے تھے. وہ کیا تھی؟ ایک کالی کھجور اور ایک کالے پانی میں برتن ہوتا تھا, کالے برتن میں پانی ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہم بس اس پہ گزارا ہوتا تھا. ہاں کبھی کبھی پڑوسی ہمیں دودھ ہدیتاً بھیج دیا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول وہ ہمیں پلا دیا کرتے تھے, خود نہیں پیتے تھے. تو یہ معاملہ آپ کا کھانے کا تھا. اچھا, انس فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے میز پر کھانا نہیں کھایا. اور چھوٹی تشتری, اب چھوٹی تشتری کی وضاحت میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آج کل کا زمانہ ہے کہ کھانے کے ساتھ نا ایک چھوٹی پیالی اس میں چٹنی ہوتی ہے, کچھ ساسیج ہوتی ہیں, کچھ یہ زیادہ مطلب یعنی کہ لذت کام و دہن کے لیے مزید نظام ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی. کھانے کے بعد ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پانی منگوایا, اور پانی منگوا کر آپ نے جو نا وہ اس میں اپنے ہاتھ دھوئے, پہلے چاٹ لیے, جو روغن اور زیتون وغیرہ آئل لگا رہ گیا آپ نے وہ اس کو جو ہے وہ چاٹ لیا, بعد میں اپنے دھوئے. اچھا, یہ طریقہ نا مغل بادشاہوں کے بڑا نافذ رہا ہے. مغل بادشاہ جب کھانا کھاتے تھے ان کو پیالہ لایا جاتا تھا, اس میں ہلکا گرم پانی ہوتا تھا اور لیمو ڈالا ہوتا تھا.
وہ لیمو پانی میں اپنا ہاتھ دھوتے تھے، اس سے ان کے وہ نا ہاتھوں کی چکنائی جو ہے نا وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، حضور کے ساتھ کھانا کھایا تو میرا ہاتھ کبھی کہیں جا رہا ہے کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں جو آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ، صحیح لفظ سلمہ ہے، وہ ان کے پہلے شوہر سے ہوئے تھے، تو ان کی بھی آپ نے تربیت اس طریقے سے فرمائی کہ کہا کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اور جو ہے وہ دائیں بائیں سے اور درمیان سے کھانا نہ کھاؤ۔ آپ نے کبھی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کی، کھانا پسند آیا تو تعریف کری، کھانا پسند نہیں آیا تو خاموش رہے، یعنی اس پہ تنقید نہیں کی۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اطمینان نہیں ہوتا، سحری نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اکٹھے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو اور اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اکٹھے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے آپس میں محبت ہوتی ہے اور اختلافات دور ہوتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں کہ آپ نے عمر پر چپاتی نہیں کھائی، چپاتی پتلی روٹی کو کہتے ہیں۔ اچھا، علامہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بہت طویل جو ہے وہ گائیڈ لکھی ہے، تشریح لکھی ہے امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور کھانے میں اجلت فرماتے تھے، اور سلو ایٹر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ صاحب ٹی وی چل رہا ہے، خبریں بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ اجلت میں کام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے سے کھاتا ہے، بسم اللہ سے شروع کرتے اور حمد و ثنا پہ اسے ختم کرتے۔ اچھا، جب کھانے کے لیے آتے تو اگر کوئی چیز کی طلب ہوتی اور موجود نہ ہوتی اس کو مانگ لیا کرتے تھے، میری فلاں چیز کی خواہش ہے وہ لے آؤ، بلا تکلف جو نا وہ آپ اسے طلب فرمایا کرتے تھے۔ جو چیز سامنے رکھی ہوتی اس سے کھانا کھاتے، اپنا ہاتھ دائیں بائیں نہ کرتے اور دوسروں کے سامنے سے نہ کھاتے۔ اب میرے ساتھ جو ہے نا وہ کالج لائف میں ہاسٹل میں ایک دوست تھے، ہم اکٹھے کھانا کھایا کرتے ہوٹل میں۔ اب وہ ایک جو ہے نا وہ اس زمانے میں بہت تنگی کا زمانہ تھا، ایک سالن منگواتے اور 2 لوگ کھانا کھاتے، تو چکن کی بوٹی ہوتی ہے جو اچھی بوٹی ہوتی ہے، میرے ساتھ والے اپنے نوالے سے تو گھما کے اپنی طرف لے جاتے اور ہڈی والی بوٹی میرے طرف کر دیا کرتے تھے تاکہ اس کو معلوم بھی نہ ہو اور وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے معنی فرمایا۔ اس کی مثال کیا، آگے حدیث آئے گی۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، دیکھا کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، تنگی کا زمانہ ہے، تو ایک صحابی جلدی میں 2 کھجوریں اکٹھی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 2 اکٹھی مت کھاؤ، اگر 2 اکٹھی کھانے ہیں تو اپنے ساتھی سے اجازت لے کر کھاؤ، کہ وہ تو ایک ایک کر کے کھا رہا ہے اور تم 2 کر کے کھاؤ تو تم جو ہے وہ زیادہ کھا لو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غذا کم کھایا کرے۔ بعض چیزوں کو اللہ کے رسول سے مطلب بہت پسند تھی، بعض چیزیں آپ کو، یہ جو سورید کا میں نے ذکر کیا، یہ سورید کیا تھی، آج کل بھی ہم اسی نوعی کے کھانا کھاتے ہیں، یہ گوشت کا سالن بنا کر اور اس میں روٹی کے نوالے ڈال لیے جاتے تھے اور اسے مزے لے کے کھاتے تھے۔ اب اسے آج کل کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، واللہ علم، کوئی چیز ہوگی اس کا نام ہوگا، کنہ گوشت قریب ہے، یا الگ وہ آٹا کچا ڈالتے ہیں اس کے اندر، واللہ عالم۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ سورید جو ہے اس کو باقی کھانوں پر بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح یہ سورید کو باقی کھانوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے سیدہ عائشہ کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مثال دے کر سمجھایا اور اپنی زوجہ مواقع کی تعریف بھی کی۔ آپ اپنی مردوں کی محفل میں بھی اپنی امہات المومنات کی تعریف فرمایا کرتے تھے، تو یہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ چھوارا بہت پسند تھا، کھجور کو ابال کے خشک کر کے چھوارا بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں چھوارا ہوتا ہے اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ اور ایسی احادیثیں تمر کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ آپ نے جو کی روٹی لی، اس پہ چھوارا رکھا، کہا کہ یہ میری روٹی ہے اور یہ میرا سالن ہے، تو اس چھوارے کے ساتھ کتنی خشک روٹی، ایک جو کی روٹی سخت ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور پھر چھوارا خشک، اور فرمایا کہ یہ میرا سالن ہے۔ دودھ پسند تھا، کبھی دودھ خالص پیتے اور کبھی دودھ میں پانی ملا کر پی لیا، اگر کم ہوتا ہو شاید میرے لیے وجہ ہوگی یا اللہ عالم، ویسے بھی کہ آپ کبھی دودھ میں پانی ملا کے پی لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کھانا کھایا اور
ہاتھوں پہ چکنائی لگی ہوئی تھی, دھوئے بغیر سو گیا اور کسی جانور نے آ کے کاٹ لیا, کسی کیڑے مکوڑے نے, تو اس کا خود ذمہ دار ہے. گویا آپ نے ترغیب دی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر انسان کو سونا چاہیے, چکنائی وغیرہ لگی ہو. پھر فرمایا اگر کھاتے کہ کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرو, تمہیں پتہ نہیں کہ کس کھانے میں برکت ہے, گرنے والے لقمے میں یا جو باقی بچا ہوا ہے, ضائع نہ ہو. اور ضائع لقمہ جو گر جاتا ہے انسان چھوڑتا ہے, وہ شیطان آ کے اسے کھا لیتا ہے اور پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم مشقت سے دو چار تھے. اچھا یہ وہ والی حدیث آ گئی جس میں 2 کھجوریں کھانے سے منع فرمایا. اور یہ فرمایا کہ جو اس برتن میں کھانا کھاتا ہے بعد میں برتن کو خوب صاف کر لیتا ہے تو برتن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ جو شخص یہ کلمات کھانا رکھتے وقت پڑھ لے, اب دسترخوان پہ کھانا رکھا جا رہا ہے اس کی بھی دعا ہے. وہ کیا ہے کہ بسم اللہ خیر الاسماء فی الارض و فی السماء لا یضر مع اسمہ دان, کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے کوئی بیماری, اجعل فی رحمت و شفا, اللہ تعالیٰ تمہارے اس کھانے کے اندر برکت اور شفا رکھ دے. اب کسی کو کسی کھانے سے مسئلہ ہے, بھی کوئی بیماری کا اندیشہ ہے, جیسے آج کل جراثیم کہیں ہائیجین کا ایشو ہے, تو اس وقت آپ یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ کھانا رکھتے وقت کی دعا ہے. اس حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں ہے جو کہ پورا بھرا ہوا ہو, یعنی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے منع کیا. اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں, اور جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں, اگر اس کا نفس اس پر غالب آ جائے تو پھر تہائی حصہ کھانے کے لیے, تہائی حصہ پینے کے لیے اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. یہ اس حدیث کا پس منظر ہے. ایک صحابی آئے, بہت پیاسے سے سفر سے آ رہے تھے, ان کو آپ نے ایک بکری کا دودھ پیش کیا, پی گئے, اور پیئیں گے, ہاں پیوں گا, دوسری بکری کا پی لیا. جب 7 بکری کو پی لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان 1 آنت سے پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے. یعنی آپ نے گویا زیادہ, جو قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا وہ کافر لوگ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں, تو یہاں بھی وہ بات فرمائی گئی جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے, بہت زیادہ اسے کھاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ رات کا کھانا نہ چھوڑا کرو, خواہ کھجوروں کی 1 مشت ہی کیوں, 1 مشت میں کتنی 5-6 کھجوریں آ جائیں گی, کیونکہ اس کا ترک کرنا بڑھاپا لاتا ہے. حضور نے کبھی 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی سے شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا, یعنی پیٹ بھر کے کبھی 2 دن آپ نے کھانا نہیں فرمایا. پھر اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے. ایک مرتبہ مال تجارت میں ایک اونٹ عثمان بن عفان کا آیا. اس اونٹ پر کیا تھا, اس اونٹ پر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں لدی ہوئی تھی, آٹا تھا, گھی تھا اور شہد تھا. آپ نے کہا کہ اس اونٹ کو روکا گیا. آپ نے گھی لیا, شہد لیا اور آٹا لیا, ان سب کو ملا کر آپ نے کہا اسے پکاؤ. اب وہ ایک طرح سوجی کا حلوہ ٹائپ کی چیز بن گئی, اور پھر آپ نے اسے نوش فرمایا. اور آپ نے کہا کہ ایران میں اس طرح سے لوگ کھانا کھاتے ہیں. کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے, ہم سب جانتے ہیں مکھی جب گرتی ہے تو پہلے اپنا لیفٹ ونگ اندر ڈالتی ہے. لیفٹ ونگ پر خراب والے جراثیم ہوتے ہیں تو اسے پورا ڈبو کے دوسرا ونگ بھی اندر داخل کر کے, تاکہ جو رائٹ ونگ پر جو ہیلدی جرمز ہوتے ہیں وہ آپس میں نیوٹرائز ہو جائیں, وہ نکال کے پھینک دو. اور یہ سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہے, میڈیکلی بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور صحابی سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کھانا کیسے کھاتے تھے, کس طریقے سے کھانا بنایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے آج کھانا بنانے کی طبیعت نہیں ہے. میزبان جو تھی خاتون, آپ نے کہا نہیں مجھے بتائیے حضور کا کھانا کیسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہانڈی لی, جو لیے اور جو کو پیسا, پیسنے کے بعد ہانڈی میں ڈالا, کچھ روغن زیتون ڈالا, کچھ مرچیں ڈالی, کچھ مسالے کوٹے ان کو ڈال دیا اور ڈال کے پکایا, اور پکا کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کھانا کھایا کرتے تھے. تو بالکل وہ ہمارے والا طریقہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گیا جس طرح ہم لوگ یہاں کھاتے ہیں. آپ کو لہسن پسند نہیں تھا اس کی بو کی بنا پر تو آپ نہیں کھاتے تھے. پیاز کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ کچا پیاز کھا کر مسجد نہ آؤ, ہاں اگر پکا ہوا پیاز ہوتا سالن میں تو آپ جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے.
اچھا آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور کبھی بیٹھ کر پانی پیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں طریقے احادیث سے معلوم ہیں، دونوں طریقے سے آپ نے پانی پیا، اور میٹھا پانی بھی پیا، آپ نے شربت والا پانی بھی پیا، یہ چیزیں معلوم ہیں۔ اچھا یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ فقہا کے نزدیک 3 طرح کا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے۔ ایک آب زمزم، دوسرا بچا ہوا آب وضو، اور تیسرا آب سبیل۔ آب سبیل میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ 3 طرح کے پانی جو ہے نا وہ، اس کے علاوہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر بھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی نے کوفے کی مسجد میں پانی پیا، کھڑے ہو کر وضو کیا جو پانی بچ گیا تھا، کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا کرتے تھے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح وضو کیا جو پانی بچا تھا آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ تو کھڑے ہو کر پینا، اصل چیز یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے انسان اور 3 سانس میں اس پانی کو ختم کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ارید ان اجوع یومن فاصبروا واشبعوا یومن فاشکروا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، صبر کروں، اور دوسرے دن کھانا کھاؤں اور اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ جب یہ جو پرشین امپائر تھی اس وقت عراق بھی ان کا حصہ تھا، اور عراق میں یہ بغداد کے آس پاس کے علاقوں میں انہوں نے ایک میڈیکل کالج بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، جہاں پر ڈاکٹر یا حکیم تیار کیے جاتے تھے۔ تو جو ان کا بیچ ایک فارغ ہوا تو وہاں سے 2 حکیم پریکٹس کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، دونوں نے اپنے مطلب کھولے اور کافی روز تک بیٹھ رہے لیکن پریکٹس نہیں چلی۔ تو واپسی کا سفر کیا، حضور سے الوداعی ملاقات کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں آئے تھے اور ہماری پریکٹس چلی۔ آپ نے کہا کہ ہاں ہم لوگ بیمار نہیں ہوتے، اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ ہم اچھی بھوک لگے پہ کھانا کھاتے ہیں اور بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے۔ وہ دونوں حضرات وہاں سے واپس چلے گئے۔ کھانے کی دعائیں بھی بہت ساری جو ہے نا وہ احادیث میں ہیں، جو مشہور دعا ہم بچپن سے ہمیں یاد کروائی گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اچھا یہ من المسلمین میں من کے الفاظ بہت سی احادیث میں نہیں ہیں، یہ علماء نے کہا کہ اکثر احادیث میں من کے الفاظ نہیں ہیں لیکن کچھ میں آئے ہیں، اور جو ہے نا وہ لیکن وہ جو مین اسٹریم کی کتب ہیں حدیث کی اس میں نہیں ہے۔ پھر دوسری دعا یہ کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من خیر حول منی ولا قوت، یعنی اللہ کی تعریف کہ مجھے اس نے میری قدرت میں جو نہیں تھا کھانا وہ کھلایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ اس کو کھلاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اگر ہمیں خود اپنا کھانا خود بنانا ہو، ہم کھیتی باڑی کریں، گندم اگائیں اور پھر پانی لے کر آئیں اور کو پکائیں، سب کام خود کرنا تو بڑا مشکل ہے، تو ہماری قدرت کے بغیر ہی۔ پھر آپ کبھی کہیں دعوت میں جاتے کھانا کھاتے تو میزبان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اور پھر گھر سے نکلتے وقت میزبان کے لیے ایک مجموعی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لہم فیہا، اللہم بارک فیہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے رزق ان کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، واغفر لہم ورحم، ان کی مغفرت فرما اور ان پہ رحمت فرما۔ تو یہ جو ہے نا وہ جو میں نے 2000 کتابیں دیکھی اور مجھ سے کچھ چیزیں اخذ کی، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو ہے وہ آج کے زمانے میں ہم کیا کریں، ہم سنت رسول سے ہم کیا چیزیں اخذ کریں۔ ایک تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی ایک دن میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، اور 2 وقت کا کھانا بھی کبھی آپ نے دونوں دفعہ جو ہے نا وہ شکم سے رو کر نہیں کھایا، ایک مرتبہ لائٹ کھایا اور ایک دفعہ آپ نے مناسب کھانا کھایا۔ اور یہ جو ہمارے مشہور ہے نا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح اور رات کا فقیر کی طرح، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے یہ مارکیٹنگ کا کوئی اصول ہے سیریل بنانے والوں کے، جنہوں نے سیریل بنائے ہیں تو انہوں نے کہا یہ معاشرے میں سیریل ہونا چاہیے، تو اس طرح کا کوئی نہیں۔ اچھا آپ نے کم مقدار میں سادہ کھانا کھایا، ہمیشہ سادہ کھانا، اور ریفائن کھانا نہیں کھایا کہ اس کو جو ہے نا وہ ریفائن کر کے اس کا میدا اور مطلب چھلکا وغیرہ نکال کر، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا ڈیپ فرائی اور تلی ہوئی چیزیں بھی آپ نے نہیں کھائیں، حالانکہ اس زمانے میں آئل بھی ہوتا تھا، بڑے بڑے کڑھائی بھی تھے اور بڑے آپ ڈیپ فرائی ہو سکتی چیزیں، گوشت بھی ہو سکتا تھا، بلکہ اچھا خاصا مطلب جو آپ نے 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے حج اکبر کے موقع پر، حج کے موقع پر کتنا گوشت تھا، تو ڈیپ فرائی، لیکن آپ نے ڈیپ فرائی نہیں کیا، آپ نے جو ہے نا وہ ایک ایک اونٹ کی ایک ایک بوٹی لی اور سالن بنوایا اور آپ نے بنا کے لیا۔ تو جو ڈیپ فرائی ہے نا یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جیب پر بھی بھاری ہے اور پیٹ پر بھی بھاری ہے، پیسے زیادہ لگتے ہیں اور پیٹ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، ہضم دیر سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو آئل، اب آئل کی انڈسٹری آج کل ایسی ہو گئی ہے
کہ اتنے طرح کے آئل ملتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے یہ والا صحیح ہے, کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اور ہر شخص کے اپنے اپنے بالکل جیسا وہ جو فارسی کا مقولہ ہے نا کہ خود پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا, میرے خواب کی اتنی تعبیریں کی گئیں کہ میرا خواب پریشان ہو گیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا. لوگ سمجھتے نہیں, اتنی ہر شخص اپنی اپنی تعبیر کر رہا ہے. تو خود پریشان خواب من از کثرت, آپ کبھی اس کو مطالعہ کریں تو آئل کے بارے میں بہت چیزیں فیک ہیں, بتائی نہیں جاتی, کچھ اور ہوتا ہے. تھوڑی سی ہم ڈسکشن آج کریں گے, باقی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس بارے میں نا انپٹ لیں گے کہ کیا ہے. تو صحت مند آئل کون سا ہے, کون سا آئل آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں, کون سا کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور کچھ کھانے ہوتے ہیں لو گلائسیمک انڈیکس کے, جن کھانوں میں چینی کم ہوتی ہے. اب دیکھیں جو جو کی روٹی ہے اور گندم کی روٹی ہے, اس میں چینی کا آدھے کا فرق ہے, اس میں چینی ہاف ہوتی ہے, اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے نا وہ 25 ہے اور ویٹ والے کا 58 ہے. گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں, جن لوگوں کا اس کا علم نہیں, باقی لوگ تو جانتے ہیں کہ کھانے کے اندر شوگر کی مقدار کتنی ہے اور اس کو کھانے سے انسان کی شوگر کتنی بڑھتی ہے, اس کو انڈیکس کے لحاظ سے کیٹیگرائز کیا گیا کھانوں کو. ایک تو یہ ہو گیا لو گلائسیمک انڈیکس کے کھانے. پھر کھانے کے اندر جو ہے نا رمضان میں ایک چیز یہ بھی انسان اگر کر سکے, کیونکہ عصر کے بعد ہم عام طور پہ یا تو کچن میں خواتین ہوتی ہیں کوکنگ کے لیے, اور مرد حضرات جو ہے نا وہ یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا کوئی دعا کی کتاب ہوتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, اذکار کر رہے ہوتے ہیں. تو عصر کے بعد جو ہے نا واک کرنا سائنسی لحاظ سے بہت مفید ہے. پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے 15 گھنٹے سے, تو اس وقت اگر انسان آدھا گھنٹہ بھی واک کر لے, 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ, تو اس سے اس کے جو ہے نا وہ جسم کے اندر کافی فوائد ہوتے ہیں اس کے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا یہ کہ نا اب رمضان میں کیا کھایا جائے, یہ میں کچھ چیزیں لی جو یہ ہمارے ڈاور ہاسپٹل میں اوجھا میں انہوں نے وہ شوگر والوں کے لیے ایک ورکشاپ کی تھی پچھلے دنوں, تو یہ شوگر کے لحاظ سے چیزیں بنائی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں, اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ جن کا وزن زیادہ ہے یا جو اس مہینے میں کچھ کم کھانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے کس طریقے سے کیا جائے. تو یہ میں آپ کو بھیج دوں گا پریزنٹیشن, کوئی لینا چاہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ رمضان کے مینیو وغیرہ میں اصل چیز جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کم کھایا جائے. اگرچہ کسی حدیث میں یہ منع نہیں کیا کہ رمضان میں زیادہ مت کھاؤ, ایسا نہیں کہا گیا, کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. ایک کتاب ہے رمضان کے بارے میں صحیح احادیث, کو 500 کے قریب احادیث جمع کی گئی ہیں, اور میں نے اس کو پڑھا 2-3 دفعہ, لیکن مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں کہا گیا کہ آپ کم کھائیں. تو کھانے کی اجازت تو ہے, لیکن انسان جو ہے نا اپنا اس سے عبادات متاثر ہوتی ہیں, جو تقوی حاصل کرنا ہے وہ اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو یہ پورا دیا گیا, انسان ایک کھجور کھا لے, ایک سموسہ, ایک کپ جو ہے نا وہ چاٹ کا, اور ایک دہی بڑا, مطلب کم کھائے, اور پھر یہ کہ اتنا کھائے کہ افطار میں کہ نماز فرض جو ہے نا جماعت میں نہ ہو, واپس آ کے انسان مناسب کھانا کھا لے, کہ تاکہ تراویح کے اندر پوری خشوع خضوع کے ساتھ اور جو ہے نا وہ حاضر دماغی کے ساتھ سن سکے قرآن کو, اور پھر رات میں عبادت اور سحری بھی کم کرے, تاکہ جو ہے وہ اس کے جسم کو کچھ آرام کا وقت مل سکے. سارا سال ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا جو جگر جو ہے نا وہ آرام نہیں کرتا. جگر ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہمارے معدے میں 1 گرام بھی کھانا ہوگا تو جگر جاگتا رہے گا, کام کرتا رہے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم سحری ایسی کرتے ہیں کہ ظہر تک تو بالکل پیٹ بھرا رہتا ہے, اور عصر تک اس کے اثرات رہتے ہیں, اور پھر عصر کے بعد سحری کا. تو ہمارے جگر کو آرام کرنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. یہ پورے سال میں 1 مہینہ ایسا ہے جس میں ہم کچھ گھنٹے اپنے جگر کو آرام کروا سکتے ہیں. اچھا, اب میں تھوڑی سی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آج کل جو ہے نا وہ یہ صدی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں 2 چیزوں کی صدی ہے. ایک تو یہ کہ آئی ٹی انڈسٹری, اور دوسرا یہ نیوٹریشن کی صدی ہے. اس صدی میں نیوٹریشن پر بہت میڈیکل میں کام ہوا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں, صحیح بھی ہیں, لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ پہلی بات آئل کی, آئل رمضان میں ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کافی اس پہ سرچ کیا, بہت سے میں نے اس میں سنے, اور کچھ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھیجی چیزیں میں نے وہ بھی سنی. تو جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اس میں یہ کہ نا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دیسی گھی ہے. دیسی گھی کوکنگ کے لیے بھی اور فرائی کرنے کے لیے. اب مہنگا ہے, اگر اویلیبل ہو, کیونکہ اس میں ملاوٹ کے چانس کم ہیں, اور یہ جو ہے نا وہ ایک انڈسٹرائز نہیں ہے, مطلب گھروں میں بنتا ہے اور لوگ لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے اچھا آئل ہے کوکونٹ آئل ہے. کوکونٹ آئل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جب کوئی چیز استعمال ہوتی ہے نا, آئل جب جلتا ہے تو اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, اور 20-25 منٹ کے بعد اس کا اسموک پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ آئل خراب ہو جاتا ہے. تو پھر آئل کو جو ہے نا وہ 20-25 منٹ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, چینج کرنا چاہیے.
اور کبھی بھی آئل کو کوئی چیز فرائی کرنے کے بعد دوبارہ استعمال ری یوز نہیں کرنا چاہیے. ری یوز کرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی. اولیو آئل کے بارے میں کافی عرصہ ہم سنتے رہے کہ یہ پکانے کے لیے نہیں ہے, صرف جو ہے نا یہ کھانے کے لیے. حضور نے فرمایا سالن ہے, اور جو لیکن ایک مرتبہ آپ نے پکوایا جو آخری حدیث جو ہم نے دیکھی, تو یہ اب آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوکنگ آئل, یہ اولیو آئل کئی طرح کا ہوتا ہے, کوکنگ والا بھی آ گیا ہے, اور ویسے بھی جو ٹیسٹنگ کے لیے بیسیکلی جو ہے نا جو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سلاد کے اوپر اولیو آئل کو ڈال کر کھایا جائے. اسے جو انسان کی گٹ, انسان کے پیٹ میں جو ہیلدی جراثیم ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, وہ ان کی پرورش ہوتی ہے, وہ بڑھتے ہیں, اور ہمارے جسم جو ہے نا وہ صحت کی جانب آتا ہے. فائبر, سبزیاں وغیرہ, ان پر اولیو آئل تھوڑا سا ڈال کے کھایا جائے تو بہت زیادہ وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا, مسٹرڈ آئل جو ہے نا ہمارے یہاں ہزاروں سال سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں استعمال ہو رہا ہے. تو اب اس کے خلاف سازش کی گئی. اب یورپین کنٹریز کو مارکیٹ چاہیے تھی, تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو مسٹرڈ آئل ہے نا اس میں تو یوروسک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ کینسر کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ آپ نہ کریں. تو آپ جو ہے نا وہ اس لیے جو ہے نا وہ کینولا بنایا گیا. اور کینولا بنانے کے لیے وہ کینیڈا کی کمپنی نے شروع میں بنایا, تو کینیڈا کا وہ کین نکال کے انہوں نے اس میں ڈال دیا اور کہا جی ہم اس میں یہ یورک ایسڈ ہم نے نکال دیا ہے, اب صحت مند ہے. واللہ عالم کہاں تک بات صحیح ہے, مطلب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جو دیکھیں گے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں وہ کتنی صحیح ہیں. ایک زمانے تک جو نا ہم سمجھتے رہے کہ انڈا نہیں کھانا چاہیے, انڈے کی زردی جو ہے نا وہ میں نے 30-40 سال تک انڈا نہیں کھایا. اب کچھ سال پہلے آگے ریسرچ کے نہیں, زردی تو صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اب جو میرا جو نقصان ہوا 30 سال انڈے کا, وہ کیسے تلافی ہوگی اس کی. تو یہ اب کوئی پتہ نہیں, پہلے ہم کہتے تھے نا وہ بستر پر سوئیں, پھر ایک دم وہ بوم آ گیا جہاں فوم کے گدے, کیسے کیسے اشتہار آتے تھے ٹی وی پر کہ آپ کی گردن یوں ٹیڑھی ہو جائے گی, اس طرح ہوگا, یہاں سکون ملے گا, یہاں کا پین ٹھیک ہوگا. وہ چلتا رہا, لوگوں نے خوب کمایا. پھر آگے کہنے نہیں تو وہ تو صحیح نہیں تھا, یہ تو بالکل اسپرنگ کے گدے ہونے چاہیے. اب وہ اسپرنگ کے گدے آ گئے, ہم آج کل ان کو یوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 15-20 سال کے بعد ہمارے بچے کہیں گے یہ تو بہت غلط تھے. نہیں, تو یہ سائنٹیفک چیزیں جو نا یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے جو نا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے رسول کا حکم مل جائے تو اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ سائنٹیفک ریزن کیا ہے, حکمت کیا ہے, بلکہ اس میں انسان عمل کر رہے. اگر حکمت مل جائے, معلوم ہو جائے, تو عمل کرنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر نہ ملے تو پھر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. اصل کام تو ہمارا اس پہ عمل کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا نقصان کیا اپنے گدوں کا اور انڈوں کا, کیا کیا ہم کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اب کہہ رہے ہیں یہ تمام جو چاروں آئل بہت اچھے ہیں, آج سے 20 سال کے بعد کہیں کہ جناب یہ تو آئل بالکل صحیح نہیں تھے. اب کہتے ہیں یہ جو کتنے سیڈ والے جتنے آئل ہیں, سن فلاور ہے, کارن ہے اور میز, یہ سب چیزیں, یہ سیڈ آئل ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, نہیں ہونے چاہیے. اصل میں جو اصل مسئلہ ہے جو میں نے کافی پڑھا اس پہ, وہ یہ ہے کہ آئل تو سب ٹھیک ہیں, لیکن اب باہر سے جو صابن بنانے والے تیل منگوائے جاتے ہیں, اس میں خاص طور پام آئل ہے اور دوسرے ہیں, وہ لا کر وہ ان تیلوں کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم تو ایمانداری میں بہت آگے ہیں, تو اس کی ملاوٹ کرتے ہیں. وہ سستا جو خراب صحت تیل ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں. اچھا, پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو نا کسی بھی کھانے کو, مطلب شہد ہے, شہد بھی مارکیٹ میں آتا ہے, پروسیسنگ کے بعد اسے بہت زیادہ گرم کرتے ہیں, 200-300-400 ڈگری تک گرم کر کے پھر شدید ٹھنڈا کرتے ہیں, مائنس میں لے جاتے ہیں, پھر اسے نارمل پہ لا کے بوٹل میں بھر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں. یہ اوپر نیچے ٹیمپریچر کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا شہد جو ہے نا وہ یکساں ہو جاتا ہے, اس میں شوگر جمع نہیں ہوتی, پریسپریٹ نہیں ہوتا, اور اس کا کچھ ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے, شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس طرح ایک تو ایڈلٹرنگ ہو گئی, پھر پروسیسنگ ہو گیا, اور پھر جو ہے جینیٹک انجینئرنگ کے بعد کافی چیزیں آ جاتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ کیا اس کے نقصانات ہیں, وہ آنے والی نسلیں کو دیکھیں گی کیا. تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر ملاوٹ بہت ہے, سستا ہو جاتا ہے. تو پھر مارکیٹ میں ہمیں نہیں پتہ یہ سن فلاور ہے, یہ معزولہ ہے, یہ کارن ہے, ان کے اندر کیا کیا چیز ملی ہوئی ہیں. تو بیسٹ جو لوگ کہتے ہیں آپ اپنے سامنے یا تو کینولا کے سیڈ آتے ہیں, وہ جو پرانے زمانے کے وہ پہلو کی تھے نا, وہ بیل جو اس سے جو ہے وہ نکالتا ہے, وہ بنوا لیں آپ, وہ تیل سب سے بیسٹ ہے. اس طرح آپ جو ہے نا وہ یہ اس کا مسٹرڈ آئل لے لیں. تو مسٹرڈ آئل جو ہے نا وہ انڈیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور کافی چیزیں اس پہ جو ہے نا وہ ان کا کمپٹیشن ہے کینولا کے ساتھ اور باقی آئل کے ساتھ. تو اپنے سامنے جو نکلوایا ہوا آئل جو ہے نا وہی خالص ہے. وہ جیسے ہم مقولہ ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے نا صرف گائے کے بچے کو خالص ملتا ہے, باقی اور لوگوں کو کیسا ملتا ہے واللہ عالم. ہاں, گائے کا بچہ جو ہے نا وہ خالص, اگر پینے دیں اسے, ہم اسے پینے نہیں دیتے اس لیے کہ ہمارے جو ہے نا بزنس متاثر ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ
آئل کم سے کم استعمال ہو, اور ڈیپ فرائی تو کرنا نہیں چاہیے. ڈیپ فرائی کے اندر بہت نقصانات ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ انسان کے صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو یہ باربیکیوز ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, اور بروسٹڈ چکن ہے, اور جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں جس میں اسموک بن جاتا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایجز والا معاملہ آ جاتا ہے, اور ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جس میں جو ہے نا وہ انسان کے جسم کے لحاظ سے مفید نہیں ہوتی. وہ میڈیکل کے ٹرم سے میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا, اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں یہ بیکری آئٹم بھی نہیں زیادہ استعمال کرنے چاہیے, اس میں بھی سب چیزیں وہ ریفائن استعمال ہوتی ہیں, پروسیس استعمال ہوتی ہیں, لیکن ہمارے میں بہت استعمال ہوتی ہیں. اچھا, اب جو ہے نا یہ جو آئل کے ساتھ چیزیں کھانے کا ایک مثال دیتا ہوں. ایک آلو اگر عام طور پہ ایک نارمل آلو لیا جائے تو اس میں تقریباً 120 کیلوریز ہوتی ہیں, اور اسے آپ جو ہے نا وہ بوائل کر کے کھا لیں تو آپ نے 120 کھا لی, اور اس میں فیٹ 0 ہے. لیکن اسی کو اگر آپ نے کاٹا اور کاٹ کے فرینچ فرائز بنائے, اسے ڈیپ فرائی کر کے اور نمک مسالے رکھ کے مزے سے کھایا, تو اس کی کیلوریز 430 ہو جاتی ہیں, اور اس میں 20 گرام فیٹ ایڈ ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایک کھانا عام طور پہ 500 کیلوریز کا ہونا چاہیے, تو ایک آلو میں پورا ہو جاتا ہے, اور اس سے 20 گرام فیٹ مل گئی, اور فیٹ 1 گرام میں 9 کیلوریز ہو گئی, تو 180 وہ ہو گئی, تو 600 کیلوریز تو ایک آلو سے مل جاتی ہیں. تو ایک فرینچ فرائز, ایک آلو سے جتنے فرائز بنائے گئے اس میں 600 کیلوریز ہو جاتی ہیں. تو پھر انسان میں موٹاپا آتا ہے. جب انسان زیادہ چینی کھاتا ہے تو اس کے الگ نقصانات ہیں. اچھا, جو زیادہ چینی کھانے کے ساتھ جو ہے نا, اب یہ میں نے بات کی تھی گلائسیمک انڈیکس کی, بس یہ چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے. یہ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ. یہ جو میں نے اس طرف ٹیبل دیا ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ, اب اس پہ آپ دیکھیں جو یہ گرین ہے یہ بارلے ہے, جو جس کی روٹی اللہ کے رسول کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ریڈ میں ویٹ ہے. اچھا, ویٹ کے اندر جو ہے نا وہ شوگر کتنی ہے, 3 گرام ہے, اور یہاں پر کتنی ہے 0.2, بہت کم اس کے اندر شوگر ہے. جو کے اندر چینی بہت کم ہے, اور عام میٹ میں بہت زیادہ ہے. اچھا, جو روٹی کھاتے ہیں, روٹی کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہوتا ہے, 55 ہوتا ہے, اور اگر ہم جو ہے نا یہ جو کھائیں تو اس کا 25-28 ہوتا ہے. ڈبل روٹی اگر کھائیں اور ڈبل روٹی کے کنارے ہم الگ کر دیں, جیسے سفید روٹی کھائیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس 100 ہو جاتا ہے, بہت زیادہ, اور اگر براؤن ڈبل روٹی کھائیں تو اس کا پھر ہاف ہو جاتا ہے 50. تو یہ مطلب بہت زیادہ ان کے اندر چینی پائی جاتی ہے. تو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا, اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی جو گرینس ہیں, دانے والے اناج کی چیزیں ہیں, اس میں کم ہے. سبزیوں کے اندر تو چینی بہت کم ہے, فروٹس کے اندر بہت کم ہے, ڈیری پروڈکٹس کے اندر اکثر میں کم ہے, سوائے آئس کریم کے جسے ہم شوق سے کھاتے ہیں, کیونکہ آئس کریم میں بہت زیادہ چینی ایڈ کی ہوتی ہے, اور وہ بھی جو ہے صحت کے لیے مضر ہے. پروٹینز جو ہمارے جو پینٹس ہیں, لینٹلس ہیں, باقی جو دوسری چیزیں ہیں, ان کے اندر بھی 40 سے 50 تک ان کے گلائسیمک انڈیکس ہوتی. تو جن میں زیادہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے, اور جن میں زیادہ ہے اسے انسان جو ہے کم استعمال کریں. اچھا, زیادہ چینی کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے, ایک تو ڈائبٹیز کا معاملہ الگ ہے, دوسرا عام شخصوں میں کیا ہوتا ہے جب ہم چینی کھاتے ہیں, چینی جو ہے نا وہ جس طرح ایک گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے, تو ہمارا جسم چلتا ہے گلوکوز سے. ہمارے دماغ کو, دل کو, گردوں کو, لنگس کو اور جگر کو کبھی رکتے نہیں کام کرنے کے لیے فیول چاہیے جو کہ گلوکوز ہے. وہ جمع ہو جائے جسم میں چربی کی شکل میں. اچھا, ایک تو جمع ہو گیا, دوسرا یہ کہ وہ نا ایڈ ہو جاتا ہے پروٹین کے ساتھ, پروٹین سے مل جاتا ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس والی چیز بن جاتی ہے. اور یہ جو شوگر جو ہے وہ پروٹین سے مل جاتی ہے اور فیٹ سے مل جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اس سے پھر بیماریاں وجود میں آتی ہیں, بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے, اور وہ رنکلس وغیرہ پڑنا, ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں, بہت سے مسائل. تو چینی کا کم سے کم استعمال ہی بہتر ہے. اچھا, چینی بھی ایسی ہے جو کمپاؤنڈ شوگر ہو, شہد کی چینی, کھجور کی چینی, اور یہ چیزیں بھی انسان خالی پیٹ نہ کھائے. جیسے انسان خالی پیٹ چینی کھاتا ہے تو اس کے چینی کا اسپائک بہت اونچا جاتا ہے, 400 تک چلی جاتی ہے خون میں شوگر, اور پھر آہستہ آہستہ 200-150 تک آتی ہے. اس لیے شوگر کا مریضوں سے کہا جاتا ہے, عام لوگوں سے بھی, کہ اگر آپ نے میٹھی چیز کوئی کھانی ہے, جوس پینا ہے, تو آپ کھانے کے بعد لیں. کھانے سے پہلے اگر لیں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور اگر ایک دفعہ بھی شوگر چلی گئی 400 تک تو ٹھیک تو ہو جائے گی, ٹیسٹ تو نارمل آئے گا, لیکن اس کے جو ہے نا وہ نقصانات ہو جائیں گے, اور اس کی پھر تلافی بار بار ہوتا رہے تو پھر اس کے انسان کبھی گردوں کا مسئلہ ہو, کبھی آنکھوں کا, اور کبھی دل کا, یہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم انسان جو ہے نا وہ اسے شوگر کو لے, اور کمپاؤنڈ شوگر لے, اور کھانے کے بعد لے. اچھا, اس کے بعد ایک چیز ہے آٹوفیگی. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کیا تھا؟ بغیر افطار کے 2 دن کا روزہ. آپ نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے بغیر افطار کے. یہ آپ نے کب کیا؟ 1500 سال پہلے. اب سائنس آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے. جو چیز آپ نے پہلے کی اب سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں, جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کے ڈاکٹرس ہیں, جو سرجنس ہیں, جو دل کے معاملے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنا کم کھانا کھائیں اور جتنا آپ روزہ رکھیں اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. 1 دن کا روزہ رکھیں, 2 دن کا رکھیں, 3 دن کا رکھیں. اب چونکہ روزہ رکھنا مشکل ہے تو ہم کہتے ہیں ہم جو نا واٹر فاسٹنگ کریں گے. واٹر فاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کھانا نہیں کھائیں گے, بس پانی پیئیں گے, بس یہ چلتا رہے گا تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں جمع ہیں وہ آہستہ جسم استعمال کرے. اور ان کا جو آٹوفیگی کیا ہے کہ یہ جو چیزیں انسان جو سیل انسان ہر چیز کی ایج ہوتی ہے. خون کی ایج ہوتی ہے, وائٹ سیل کی 3 دن ہوتی ہے, باقی اس طرح جو میدے کے سیل ہوتے ہیں ان کی 2 ہفتے ہوتی ہے, ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. ڈیتھ ہونے کے بعد جو ان کا فضلہ باقی بچتا ہے, جو اس کے اینڈ ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ ریسائیکل کرنا ہوتا ہے. تو اس ریسائیکل کے لیے اگر ہم بھوکے رہیں گے تو ہمارا جسم ان چیزوں کو ریسائیکل کرے گا. اسے آٹوفیجی کہتے ہیں. اور ریسائیکل کر کے ایک تو جسم کے اندر جو خراب فاسد مادے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے, اور جو ہے نا وہ ہمارا جسم بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے شوگر وغیرہ سے محفوظ رہے گا. تو یہ صوم وصال والی بات بھی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ نا جو رمضان کا مہینہ, اس میں عام طور پہ کہا گیا ہے کہ نا 24 سے 48 گھنٹے تک انسان کچھ نہ کھائے تو اس کے جسم کے اندر ریسائکلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جتنا طویل رکھے گا, تو ایک تو ریکارڈ تو کئی سال کا ہے. ایک صاحب کا وزن 400 kg تھا, تو انہوں نے جو ہے یہ مطلب واٹر فاسٹنگ کی, پانی پیتے تھے اور وائٹامن کی گولیاں, تو 1 سال کے بعد ان کا وزن جو ہے 300 kg کم ہو گیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2005-06 میں زلزلہ آیا تھا, تو زلزلے کے 3 ماہ کے بعد جو ملبہ تھا اس میں سے خاتون ملی تھی 85 دن تک اندر بیہوش تھی اور ٹھیک تھی. جب ان کو لا کر ڈرپ لگائی گئی بالکل تو ہوش میں آ گئی, بالکل نارمل تھی. یہ 2000 مشرف کی حکومت تھی اور وہ باہر سے آئے تھے, بینکر وزیر اعظم تھے. تو اس زمانے میں تو 85 دن تک جو ہے نا وہ, ابھی بھی غزہ کے ملبے سے لوگ نکل رہے ہیں, زندہ مل رہے ہیں. تو یہ انسان کو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جو اب صوم وصال والی بات ہو گئی, اور جتنا انسان کم کھائے اور جو ہے وہ یہ والی چیزیں نہ کھائیں آئل کی اور شوگر کی, اتنا انسان جو صحت مند رہتا ہے. اچھا, اس کے بعد آخر میں یہ کہ نا یہ روزے کے حوالے سے ایک تو عام روزہ ہے جب سحری افطاری کرتے ہیں, اور ہمیں کہا گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ گناہ کا کام نہیں کرنا. آنکھ, زبان اور کان, یہ 3 گناہ ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں. اور زبان کا گناہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان 24 گھنٹے غیبت کرتا رہے, تھکاوٹ نہیں ہوتی. زبان نہیں تھکتی, یہ گالیں تھک جاتی ہیں انسان کو, یہ مسل سے آنا, لیکن زبان بالکل نہیں تھکتی. اب دیکھا ہم آئے دن دیکھتے ہیں, اور اب تو ویب سائٹیں بن گئی ہیں. اب تو بہت بڑی جو ہے نا وہ ویب سائٹ کون سی ہے غیبت کی, جس پہ غیبت فری میں کی جا سکتی ہے. فیس بک, چیٹ GPT, مطلب یہ بالکل فری پیکیج ہیں غیبت کے ماشاءاللہ. تو یہ زبان کے گناہوں سے بچنا ہے. آنکھوں کے گناہ بہت آسان ہو گیا ہے, موبائل کھولتے ہیں, کان, میوزک, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اب تو اس میں جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بچنا یہی دراصل ڈھال ہے. اس کی ڈھال اس کی مضبوط رہتی ہے الصوم جنہ, جو ان گناہوں سے بچتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. پھر رمضان کے علاوہ جو ہے نا وہ واٹر فاسٹنگ ہے, ویٹ فاسٹنگ. انسان کبھی کوشش کرے 1-2 دن تک روزہ رکھے, پانی پیے اور یہ مطلب یعنی کہ وائٹامن وغیرہ لے لیں, تو یہ ویٹ فاسٹنگ, اس کے بہت فائدے ہیں. پھر ایک ڈرائی فاسٹنگ ہے. ڈرائی فاسٹنگ ہمارے رمضان کی فاسٹنگ, اس کو ڈرائی فاسٹنگ کہتے ہیں کہ سحری سے مغرب تک کوئی چیز, پانی بھی نہیں لیا, ڈرائی فاسٹنگ. اچھا, ایک اور فاسٹنگ جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ. یہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہے, سب سے مشکل. اب اعتکاف بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا. اعتکاف میں بھی موبائل ساتھ جائے گا, باتھ روم میں ساتھ جائے گا, نہاتے وقت ساتھ جائے گا, جیب میں, نماز میں. اور اکثر کالیں نماز میں آتی ہیں. ہاسپٹل کی جو کالیں جتنی آتی ہیں نا, کل عشاء کی نماز میں گیا 2 کالیں ایمرجنسی سے آ گئی, پہلی رکعت میں 1 کال اور دوسری رکعت میں دوسری کال. تو یہ مطلب سب سے اہم چیز جو ہمارے سوچنے کی ہے, جو ٹیک اور میسج ہے, کہ اب ہمیں نا آنا چاہیے ڈیجیٹل فاسٹنگ کی طرف. کہ ہم یہ دیکھیں کہ رمضان میں کم از کم اس سے بچنے کی کوشش کریں, موبائل یا اسکرین کم سے کم یوز کریں, تاکہ ہم جو ہے نا وہ صحیح روزہ, ڈرائی روزہ رکھ سکیں. ایسا روزہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا.
دیکھیں جب جو ہے نا وہ حدیث میں فرمایا ہے کہ جنت کو جہنم کو لایا جائے گا تو وہاں پر فرمایا کہ وہ 70,000 فرشتے ہوں گے اور ایک 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو 70 فرشتوں نے کھینچا ہوگا. تو وہاں کیلکولیٹ کریں تو 5 ارب فرشتے بنتے ہیں. کیا بلا ہوگی جہنم, اندازہ کریں کہ 5 ارب فرشتے گھسیٹ کے لائیں گے. اب وہ کیلکولیشن ہمارے ذہن میں آنے والی تھی تو بتا دیا, لیکن روزے کا جو اجر ہے وہ چونکہ ہمارے حساب میں نہیں آنا تھا تو بتایا نہیں کہ الصوم لی وانا تمہیں اس کا اجر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ اس کا اجر اپنے اس کا, تو ہم جتنی ہم فاسٹنگ صحیح طریقے سے کریں گے اتنا ہی اس کا اجر بڑھے گا. ڈیجیٹل فاسٹنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے اس کا اجر دیں گے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کو احسان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ رمضان ایسا گزرے جو اس سے پہلے کبھی ایسا ہمارا رمضان نہ گزرا ہو. ہم میں سے اکثر لوگوں نے 35 40 50 دفعہ رمضان گزارا ہوگا, لیکن اس دفعہ کچھ ہم ایسا کریں, اس طریقے سے عبادات کریں, نماز, صدقات اور اپنی خفیہ تنہائی کی نفلی عبادات کہ اس سے پہلے ایسی نہ کی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے کہ یہ میری جنت ہے, تم اس میں داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو یا کوئی اضافہ